بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت، بلند رتبہ اور بڑائی دی ہے۔ بعض سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے معاملوں میں مرتبے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ ہوئے اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف، جھگڑا و متبھید کیا تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہی رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے مومنو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو، نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کافر لوگ تو ہے ہی بڑے ظلم کرنے والے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں۔ وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ تو اونگ ہی آتی ہے اور نہ نیند۔ ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے، وہ سب اللہ کو خوب معلوم، اور وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جس قدر وہ چاہے اسی کی بادشاہی ہے، اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں۔ وہ بڑا بلند رتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ اسلام میں کوئی زبر اور قہر، زبردستی اور دباؤ نہیں۔ ہدایت صاف اور ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے۔ تو جو بتوں کو مانتا ہی نہیں اور اللہ ہی پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا۔ اللہ تو مومنوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہے تو شیاطین ان کے دوست ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیری کی جانب سے لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ وہ غرور میں تھا کہ اللہ نے اس کا سلطنت بخشی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میرا اللہ تو پورب سے سورج کو نکالتا ہے تو اس کو پچھم سے نکال دے۔ کافر لاجواب اور بھوچکا رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک گاؤں پر اس حالت میں کہ اس کے مکانات چھتوں پر گر گئی تھے، تو اس نے کہا اللہ اس کے باشندوں کو مارنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، 100 برس تک اس کا مردہ رکھا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس سے پوچھا تم کتنا عرصہ مردہ رہے؟ اس نے کہا شاید 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا نہیں، تم 100 برس مردہ پڑے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، بالکل نہیں سڑی، اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ حاصل ان کا یہ ہے کہ ہم تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں تاکہ لوگ عبرت، سبق و نصیحت پکڑے، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے پیدا کرتے ہیں اور گوشت ان پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا اور اس پر یہ سب ظاہر ہوا تو بول اٹھا، یقین کرتا ہوں کہ
باقی اللہ ہر چیز پر کامل قدرت کا مالک ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا، یعنی اپنے سے خوب مانوس کر لو، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ اور یہ خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیں اگے اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کا صلہ تو ان کے رب کے یہاں ہے ہی، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچائے یعنی ستایا جائے، اور اللہ غنی ہے، علم والا ہے۔ اے مومنو، اپنے صدقوں و خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ جو لوگوں کا دکھاوے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، اس مال کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے اور اس پر زور کی بارش برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح ریاکار اپنے اعمال کا ذرا سا حصہ بھی حاصل نہیں کریں گے، اور اللہ ناشکروں کو ہدایت ہی نہیں دیا کرتا۔ اور جو اللہ کی رضا اور خوشندی کے لیے اور دل کے خلوص سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر استھت ہو، جب اس پر بارش پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر بارش نہ بھی پڑے تو خیر فوار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو تو خوب دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہو، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہو، اور اسے بڑھاپا آ پڑے اور اس کے ننھے بچے ہو، تو اچانک اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تم کو دی جائے تو سوائے اس کے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان لو کہ اللہ پرواہ نہیں کرتا، اور وہ تو ہے ہی ہر قسم کی تعریف اور پرشنسا کا حقدار اور لائق۔ دیکھو، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تم کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنے بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہی بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت و دین کی سمجھ سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت عطا ہوئی بلا شبہ اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی منت مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور ظالموں کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو
تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ چھپا کر کے دو ضرورت مند کو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اے نبی، ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اور جو تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور ملک میں کسی طرح جانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مانگنے سے شرم ہے۔ ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کے سبب غنی خوشحال خیال کرتے ہیں، اور تم ان کو قیافے، اندازے اور حالت سے صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور تم جو مال ان پر خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جو اپنا مال رات اور دن اور چھپے اور کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ کوئی غم۔ جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ سودا بیچنا یعنی کاروبار کرنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو یہ لوگ دوزخی ہوں گے، یہ لوگ دوزخی ہو گئے، وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اے مومنوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل مال مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے حالت میں بہتری آنے تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے مومنوں، جب تم ادھار کا معاملہ ایک طے شدہ میعاد کے لیے کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے بیچ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جو اس کا پروردگار ہے، اور بتانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے،
پھر جس کے ذمے حق واجب ہے وہ اگر کم عقل یا کمزور بدن والا ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کارکن ٹھیک لکھا دے، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ یہ گواہ وہ ہو جو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کرے جب وہ گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کرے، اور تم اس کے لکھنے سے اتکایا نہ کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھ دینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور گواہی کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم شبہے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جس کا آپس میں لیتے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن گروی کی چیزیں قبضے میں دے دو۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کرے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو مت چھپا کرو، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہی ہے۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں چاہے تم ان کو ظاہر کرو چاہے چھپا کر رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوئی یعنی قرآن، اس پر رسول کو اور تمام مومنوں کو پورا عقیدہ ہے، سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق بھید بھاؤ نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنا اس کی طاقت میں ہے، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کیا، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم پکڑ نہ فرما، اگر ہم بھول جائے تو چوک جائے، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھار دنیا یا آخرت میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکے، ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں، اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور مدد عطا فرما۔ سورہ آل عمران۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود بننے کا حقدار نہیں، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور وہی ساری چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نے آپ کے پاس یہ کتاب قرآن بھیجی ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ ہی نے معجزے بھیجے تھے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے
ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ غلبے والے اور بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو رحموں گربوں یعنی ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اسی کا ایک حصہ ہے وہ آیتیں جن کی معنی واضح اسپشٹ ہے، اور یہی آیتیں اس کتاب کا اصلی مدار ہے۔ دوسری آیتیں متشابہات ہیں، تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ مشتبہات پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور اصلی مراد کا پتہ لگائے، حالانکہ اصلی مراد تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور جو علم میں ماہر ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تمہارے دلوں میں کجی ٹیڑھ پیدا نہ فرما، ہمیں اپنا ہدایت بخشنے کے بعد بلکہ اپنے خاص فضل و رحمت سے نواز دے، کیونکہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کو اس دن نہ تو ان کا مال اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی۔ یہ کافر تو بس دوزخ کی آگ کے ایندھن ہی بن کر رہیں گے۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ وہ بھی سارے آیتوں کو نہ مانتے تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، اور اللہ تو سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے رسول، آپ کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے کہ دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے۔ یہ جنگ بدر تھی۔ ایک فریق اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یہ مسلمان تھے۔ دوسرا فریق کافروں کا تھا، ان کا گروہ مسلمان سے دگنا جاتا تھا۔ وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ بصیرت، عقل و سمجھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوب پسندیدہ چیزوں کی محبت مزین رونقدار کی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہو؟ تو سنو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے التجا، پرارتھنا و درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے اور دوزخ کے عذاب سے بچا دیجیے۔ یہی مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور سحر کے وقتوں یعنی رات کے آخری حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وہی حکیم ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔
بلا شبہ دینی برحق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب کا اختلاف، جھگڑا اور وواد تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے سبب ہے، حالانکہ ان کو انجیل اور تورات کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور جو شخص اللہ کے احکام سے انکار کرتا ہے، اللہ بہت جلد ان سے حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے حجتیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اہل کتاب اور عرب کے مشرکوں سے کہہ دیجئے، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام قبول کریں تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے بس، اور اللہ تو خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور یہاں کی ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو اعمال و اخلاق میں انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا میں اور آخرت میں غارت اور برباد ہو گئے، اور سزا کے وقت ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اے نبی، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو تورات کا کافی حصہ دیے گئے تھے؟ اللہ کی کتاب طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض منہ موڑتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند دن آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی خود گڑھی ہوئی باتوں نے۔ سو ان کا کیا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس دن جمع کر لیں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہر ایک آدمی کو پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرف کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے کوئی عہد نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ جب تم کو ان سے کسی قسم کا پربل اندیشہ ہو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے، تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو اور چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی بدی اور موجو پائے گا، تو اس کی برائیاں بہت سنگین اور زیادہ ہوگی۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے بیچ یا اس کی کوئی برائیوں کے بیچ دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کا دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ اگر وہ لوگ منہ موڑے تو اللہ بھی کافروں سے دوستی نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ نے آدم، نوح علیہ ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا، یعنی چن لیا اور خاص کر لیا ہے۔ ان میں سے بعضوں کو
ان میں سے بعضوں کی اولاد تھے، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو تیری نظر بھیٹ کرتی ہوں، اس کو میں دنیا کے کاموں میں آزاد رکھوں گی، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میرے تو لڑکی ہوئی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور وہاں لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مزدور سے۔ پس ان کو ان کے رب نے اچھی طرح قبول کرنے کے ساتھ قبول کیا، اور ان کو بہترین طریقے پر پرورش کیا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، اور کہا کرتے تھے اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آئیں۔ بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی چیز سے اولاد عنایت فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ بس فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ کی جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، مقتدی پیشوا ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شاب نبی ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا لڑکا کیسا ہوگا جبکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک باتیں نہ کر سکو گے سوائے اشارہ کیے، اور اپنے رب کو خوب زیادہ یاد کرو اور تسبیح کرو، دن ڈھلے اور صبح بھی۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک بنایا ہے، اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے چنا ہے، اے مریم، فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کس سے غیب کی خبریں ہیں، ہم یہ آپ پر وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے نہ تو اس وقت جب وہ قرآ لوٹی کے طور پر اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی کفالت کرے، پرورش کی ذمہ داری اٹھائے، اور نہ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلیمے کی جو اللہ کی طرف سے، اس کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو وقار، عزت و سمان والا ہوگا، دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور یہاں کی اللہ کے خاص اور قریبی افراد میں شمار ہوں گے۔ اور وہاں پالنے یعنی چھوٹی عمر میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے، اور بڑی عمر میں بھی، اور سبھی تہذیب والے اور اعلیٰ اخلاق والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت مریم بولی، اے میرے رب، مجھے بتا کہ کس طرح میرا بچہ ہوگا جبکہ مجھ کو تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی بنا مرد کے ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں، خصوصاً تورات اور انجیل سب سکھا دے گا۔
اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے۔ اور میں پیدائشی اندھے کو اچھا دیتا ہوں اور کوڑ کے بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں کھا کر تم آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھ آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔ اور میں اس کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ حلال کر دوں، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس نبوت کی دلیل نشانی لے کر آیا ہوں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، سو تم سب اسی کی عبادت کرو، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ نے انکار کر رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ایسے آدمی ہے جو میرے مددگار بن جائے صرف اللہ کے لیے؟ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ ہی پر ایمان لائے اور آپ پر گواہ رہے ہمارے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان حکموں پر جو آپ نے نازل فرمائی اور پیروی کی رسول کی، سو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دیجیے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ تم کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت پر وفات دوں گا، اس وقت میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو انکاری ہے، اور جو تمہارا کہنا ماننے والے ہیں میں قیامت تک ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو تمہارے انکاری ہیں۔ پھر تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی، سو میں تمہارے بیچ عملی فیصلہ کر دوں گا ان معاملوں میں جن میں تم آپس میں اختلاف جھگڑا کرتے تھے، پر اختلاف کرنے والوں میں جو کافر تھے سو ان کا سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیے جائیں گے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اے نبی، یا ہم تم کو اللہ کی آیتوں اور حکمتوں سے بھرے ہوئی نصیحت پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے آدم کو غالب جسمانی ڈھانچہ پہلے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ بس آپ کے پاس قطعی نشچت اور یقینی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے گا تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، تم اور ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، پھر ہم سب اور تم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی جو اوپر کی آیتوں میں ذکر ہوئی ہے وہی ہے سچی باتیں، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے،
اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غلبے والا اور وہی ہے حکمت والا۔ پھر بھی اگر وہ نافرمانی کرے یعنی منہ پھیرے اور بات نہ سنے تو اللہ بے شک خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ مانی ہوئی ہونے میں برابر اور سانجھا ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ حق سے منہ موڑے تو تم کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ ہو کہ ہم تو مانتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے زمانے کے بہت سمے کے بعد ہی نازل ہوئی تھی؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو بالکل بھی واقفیت نہیں، اور اللہ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے، اور وہ مشرک لوگوں میں سے بھی نہ تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت وشیشتائیں رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایمان والے بھی ہیں، اور اللہ تو ہے ہی انسان والوں کا حمایتی۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دینی حق سے گمراہ کر دے، اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق و باطل کو کیوں ملائے دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ نے کہا کہ تم اس پر جو مسلمان پر اترا یعنی قرآن پر شروع دن میں تو ایمان لاؤ اور آخر دن میں انکار کر دو، ہو سکتا ہے وہ شام کو پھر جائے۔ اور تم کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار مت کرنا مگر اسی کے سامنے اقرار کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی یہ چیز مل رہی ہے جو تم کو ملی تھی، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا ہے اور ساتھ ہی خوب جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ہی خاص کر دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں اپنی رحمت سے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا فضل والا۔ اے مخاطب اہل کتاب، یہودیوں و عیسائیوں میں سے بعضا ایسا بھی ہے کہ تم اگر اس کے پاس ڈھیر کے ڈھیر مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگتے ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہی میں ایسے بھی ہے کہ تم اگر 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک تم اس کے سر پر سوار نہ ہو۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال میں کوئی الزام نہیں ہے، اور وہ اللہ پر بھی جھوٹ لگاتے ہیں جبکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ الزام کیوں نہ ہوگا؟ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔
اور نہ ان کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف، عزت و سمال حاصل ہوگا، اور نہ قیامت کے دن ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بعضے ان میں ایسے بھی ہیں کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے وقت کجی ٹیڑھ دکھاتے ہیں تاکہ تم ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب ہی کا حصہ سمجھو جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس سے ہے جبکہ وہ اللہ کے یہاں سے کسی طرح نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ کسی انسان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اس لیے کہ تم پڑھتے ہو، اور نہ یہ حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں کتاب علم تم کو دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تصدیق کرنے والا ہو اس بات کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر یقین کرنا، اس کی حمایت کرنا۔ اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا، وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا اور میں تمہارے ہاتھ گواہوں میں سے ہوں، جو اس کے بعد بھی پھر جائے تو وہ بدکار ہوں گے۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا دوسرے دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ سب اسی کی فرما بردار ہے، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی سے، اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اس طرح کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اور جو صحیفے چھوٹے چھوٹے آسمانی کتابیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتری، اور جو کتابیں موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں پر اتری ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ کس طرح ان لوگوں کو ہدایت بخشے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے اور بات اس بات کی گواہی دے کہ رسول برحق ہے، اور بات اس کی کہ ان کو دلیلیں بھی مل گئی، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنتیں ہوں، ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور حالت درست کر لے تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے، ایسوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور یہ گمراہ ہے۔ بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات چاہے بدلے میں زمین بھر سونا دے دے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔